جھوٹا خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس کرتے کو قمیص کو دیکھا اور اس کو الٹ پلٹ کر آگے پیچھے سے اس کا جائزہ لیا تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ بنائی ہوئی بناوٹی بات ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ جو ان کا دعویٰ تھا، جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم کھیل کود میں مصروف ہو گئے، دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم پیچھے اپنے ساز و سامان کے پاس چھوڑ گئے، اور جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ اسے بھیڑیا کھا چکا ہے، تو دلیل کے طور پر انہوں نے وہ کرتا پیش کیا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ اور یہ بنیامین کاذبین کون سا خون تھا؟ روایات کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کوئی بکری ذبح کی اور اس کا خون جو ہے نا اس کرتے کے اوپر لگا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے قال بل سولت لکم انفسکم، یہ تمہاری بنائی ہوئی، تمہارے نفسوں کی بنائی ہوئی بات ہے، حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ اگر یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہوتی تو وہ بھیڑیا کس قدر یوسف علیہ السلام کی قمیص کا باادب تھا کہ اس نے قمیص کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا، اس کے دانتوں کے نشان قمیص یوسف کے اوپر نہیں ہے، قمیص بالکل کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے، یعنی احترام اس نے اتنا کیا ہے کہ قمیص ایک ذرہ برابر بھی نہیں پھٹی اور یوسف پورے کو وہ کھا گیا ہے، یعنی بڑی تعجب انگیز بات تھی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، ہمارے لیے سبق بھی یہی ہے کہ مجرم چاہے جتنا مرضی چلا کیوں نہ، یہ برادران یوسف جو تھے یہ مجرم نہیں تھے، یعنی پیشہ ورانہ جس طرح مجرم ہوتے ہیں یا عادی مجرم ہوتے ہیں اس طرح کے نہیں تھے، بس انہوں نے حسد اور بغض کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیار حاصل کرنے کے لیے، یوسف کو جدا کرنے کے لیے بس یہ انہوں نے منصوبہ کیا۔ حالانکہ بڑے سے بڑا مجرم بھی وہ بھی جب جرم کرتا ہے اور اس کے لیے جتنے مرضی وہ منصوبے بنا لے، پروگرام بنا لے، آخر کہیں نہ کہیں وہ اپنے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ چھوڑ جاتا ہے جس سے اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے اور وہ جرم کل کلاں اس کے لیے پھانسی کا پھندا ثابت ہوتا ہے۔ تو برادران یوسف سے بھی ایسے ہوا کہ 10 زین مل کر انہوں نے ایک پروگرام بنایا تھا، منصوبہ بنایا تھا اور اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن یہاں سے خطا ان سے ہو گئی، غلطی یہاں سے ہو گئی کہ قمیص کو پھاڑنا یاد نہ رہا، اس کو پھاڑ نہیں سکے، بس وہ قمیص کے اوپر خون لگا دیا دلیل پیش کرنے کے لیے کہ جناب یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے اب میں اس پر صبر کروں، یعنی صبر کا معاملہ صبر جمیل ہے۔ ایک بات یہاں سے یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، یہ معاملہ سارا جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، تو انہوں نے تحقیقات کیوں نہیں کی، انہوں نے اس کو تلاش کیوں نہیں کیا، دوبارہ بیٹوں کو کیوں نہیں بھیجا کہ جا کر تلاش کر کے لاؤ، یا دوسرا کوئی حربہ استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے پیچھے کئی وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مشیت الہی کے اوپر صبر کیا کہ اللہ کی مشیت ایسے تھی ایسے ہو گئی، ایک ماں۔ دوسرا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کبیر السن تھے، لمبی عمر ہو چکی تھی، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، اور جرم کرنے والے جو مجرم بیٹے تھے وہ جوان تھے، کڑیل نوجوان تھے، ان کے ذہن میں یہ خیال اور تصور آیا ہوگا کہ اگر آج یہ یوسف علیہ السلام ان کے منصوبے سے بچ گئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ یہ کوئی منصوبہ بنائے اور یوسف کو قتل کر دیں۔ تو یہ مختلف قسم کی باتیں علماء مفسرین نے لکھی ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید تحقیق یا ان کو تلاش کرنا یا اس کے لیے کوشش کرنا اس کی طرف معاملہ نہیں کیا، بلکہ کہا صبر جمیل، صبر جمیل کا کیا۔ میں اب صبر جمیل کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اس اللہ سے میں مدد مانگتا ہوں، اللہ، اور اللہ کی دوسری صفت بیان کی المستعان، مددگار صرف اللہ ہے۔ واللہ المستعان فرمایا
اس اللہ جو مددگار ہے اس پر میں اس سے میں مدد چاہتا ہوں، اس پر جو تم بیان کر رہے ہو، تمہاری جو مطلوب ہے، تمہارا جو مدعا ہے، جو تم بیان کر رہے ہو، اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں۔ یعنی انسان کو ہر مشکل وقت کے اندر، ہر بڑے حالات کے اندر، مشکل ترین حالات ہو جائیں ایسی صورت کے اندر بھی اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ بعض بنی اسرائیلی روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ برادران یوسف ایک بھیڑیا پکڑ کے لائے تھے، یعنی بنی اسرائیلی روایت ہے، علماء مفسرین نے اسے درج کیا ہے تفسیر مذہبی میں، ایک بھیڑیے کو بھی پکڑ کے لائے اور لا کر یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیے، یہ ہے وہ بھیڑیا جس نے یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے، اس بھیڑیے نے بنا کیا تھا، ہم اس کو پکڑ کے لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھیڑیے کو قوت گویائی عطا فرما دی، یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں، جانور بولے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بولی ہیں، کلام انہوں نے کیا ہے، جس طرح جسے مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بدو ایک گو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر گو کو ایسے چھوڑ دیا اور وہ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایسے پھر رہی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی۔ تو وہ بدو دیہاتی کہنے لگا کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری نبوت اور رسالت کو مان لوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ یہ ذب جو ہے، یہ گو جو ہے نا، یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذب کو گو کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ذب مجھے بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس گو کو قوت گویائی عطا فرمائی، وہ اپنی ننھی زبان سے بولنے لگی کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے بتا میں کون ہوں، میرے بارے میں تو کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ یعنی گو کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرما دی۔ تو یہ خلاف عقل نہیں ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ بھیڑیا پیش کیا گیا اور بھیڑیے نے اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یوسف کو کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، میری آنکھوں نے آج تک یوسف کو دیکھا بھی نہیں کہ یوسف کون ہے، میں نے دیکھا بھی اسے نہیں ہے، کھایا میں نے کہاں ہے، یہ میرے پہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل نہ ہونے کا یقین حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ میرے بیٹوں کا بنایا ہوا کوئی منصوبہ ہے، اور یہ غم کی کیفیت پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پر چھا گئی۔ تو پھر اس وقت انہوں نے صبر جمیل کا کہا کہ میں صبر ہی کروں گا، صبر جمیل کو اختیار کروں گا۔ صبر جمیل کیا ہے؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله فصبر جمیل، آپ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا اللہ کے پیارے نبی ہمیں بتائیں یہ صبر جمیل کیا ہے؟ قال لا شکوى فیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اس میں کسی قسم کا کوئی شکوہ بھی نہ کرے، یعنی جیسے اللہ کی رضا کی بات اس پہ راضی ہو جائے، خاموشی اختیار کرنا، صبر کا دامن اختیار کرنا، آہ بکا کرنا، چیخ و پکار کرنا، وویلا کرنا، اس طرح کے معاملات سے ہٹ کر معاملہ ہوگا تو اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ اگر انسان کوئی غم پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے تو انسان آہ و بکا کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، نوحہ کرتا ہے، بال نوچتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے، اور پھر آہ و بکا کے بعد جب تھکا آ جاتا ہے تو پھر کہ میرا تو صبر ہی ہے۔ یہ صبر نہیں، صبر کیا ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جائے کہ میرا رب ایسے راضی ہے تو میں ایسے ہی راضی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نعمتیں جو مجھے عطا کی گئی تھی وہ اللہ ہی کی طرف سے تھی، اللہ کی طرف لوٹ گئی ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کی مالک حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب انسان اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو صبر جمیل کہتے ہیں، اللہ کی رضا پر پورا راضی ہو جائے۔ اور اس صبر کا پھر اجر کیا ہے، صلہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ جو لوگ ہیں صبر کرنے والے، صبر جمیل کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ انما یوفی الصابرون، اللہ تعالیٰ ان صابرین کو، صبر کرنے والوں کو پورا پورا اجر اور ثواب صلہ عطا فرمائیں گے۔ وہ اجر صلہ کیا ہے؟ اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب اللہ نے اجر عطا فرمائے۔ اور اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ بھی ان صابرین کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کا قرب، اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت ان لوگوں کو ملتی ہے جو صبر کا دامن تھام لے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو مشکل گھڑی آ گئی ہے، مشکل وقت آ گیا ہے تو اللہ کی شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، آہ بکا کرنا شروع کر دیتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں،
ماتم کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، بال نوچتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی رحمت عالم کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صحیح البخاری میں حدیث ہے، لیس منا من ضرب الحدود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، من ضرب الحدود، جس نے اپنی گالوں کو مارا پیٹا، وشق الجیوب، اپنے گریبانوں کو چاک دیا، کاٹ دیا اپنے کپڑوں کو، ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور جہلیت کی پکاریں پکاری، یعنی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو وہ آہ و بقا اور نوحہ اور زبان سے ایسے کلمات جس کو نوحہ کہا جاتا ہے یا وین کہا جاتا ہے وہ وین پانے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے معاملات وہ لوگ کرتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو اہل ایمان ہے وہ ایسے معاملات کے اوپر بھی صبر کا دامن تھامتے ہیں، قیمتی سے قیمتی چیز بھی چھین جائے، بڑی سے بڑی نعمت بھی ان سے چھین جائے، اس پر شکوہ نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، صبر کا دامن تھام لیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، ساتھ اور مدد ان کے سامنے حال ہو جاتی ہے۔ تو آج کے درس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی باپ کے پاس جھوٹی وہ قمیض کے اوپر جھوٹا خون لگا کے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تحقیق کی، تفتیش کی، معاملہ واضح ہوا، پھر اس پر صبر کا دامن تھاما۔ اہل ایمان کو بھی مشکل گھڑیوں کے اندر صبر کرنا چاہیے، صبر کی وجہ سے اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اللہ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، بغیر حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو صبر کرنے کی، مشکلات کے اندر توفیق عطا فرمائے، اور تکلیف دہ گھڑیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف اللہ ہی سے نصیب و مدد حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وعلینا الحمد للہ رب العالمین۔